الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ جس ٹائم کا بڑی شدت سے انتظار تھا، آخر کار وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت ذکر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آخر کار وہ ٹائم آئے گا جس ٹائم پر ان کو اور سب کچھ بھول جائے گا، ان کو اپنی پڑ جائے گی۔ اور وہ ٹائم اب شروع ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ان کو بھول گیا ہے۔ اب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے سے بچھڑنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح سے پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا گیا تھا اور ایک ایک رہنما کے در پر جو گئے تھے ان کو سب کو ایک ہی بغل کے اندر اکٹھا کیا گیا تھا، جس طرح آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو ایک دوسرے سے ملتے رہے اور ایک دوسرے کی میٹنگوں کے اندر شریک ہوتے رہے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے رہے۔ صرف مقصد کیا تھا؟ بغض عمران تھا اور عمران کو گرانا تھا، کیونکہ اگر عمران خان کو نہ گرایا جاتا تو عمران خان آج ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیتا۔ جس وقت کا ان کو انتظار تھا، آخر کار اس وقت کے اوپر انہوں نے وقت سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گرائی ہے کہ اس نے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا تھا اور ان کا جو ان کی سیاست تھی وہ مکمل طور پر ختم ہونے جا رہی تھی۔ جس خوف کی وجہ سے جنرل باجوہ صاحب نے ان کو اکٹھا کیا تھا اور جو لالچ دی تھی ان کو، اس کے اندر جو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنا مقاصد حاصل نہیں کر سکا، تو پی ڈی ایم نے اپنے مقاصد خوب حاصل کیے ہیں اور NRO 2 NRO 3 وہ لے لیا ہے اور اپنے تمام کیسز معاف کرا لیے ہیں، اور کیسز معاف کرانے کے بعد اپنی منشا کے مطابق انہوں نے وہ گروڈ تیار کیا ہے جو گروڈ ان کو درکار تھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا ہے، اب جو جہانگیر ترین کی ایک پارٹی بنانے کا کہا گیا ہے یا جہانگیر ترین کو لانچ کیا گیا ہے یا جہانگیر ترین کو طاقتور لوگوں کی طرف سے سپورٹ تھی کہ آپ جائیں، آپ ایک پارٹی بنائیں، اور پارٹی کس مقصد کے لیے بنائیں اور کیوں بنائیں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے تھے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور جو لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ان کو مجبور ہونے پر اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ مجبور ہو کر پارٹی چھوڑ گئے، اور پارٹی تو چھوڑ گئے لیکن وہ نہ مسلم لیگ نون میں جانا چاہتے تھے، نہ وہ آصف علی زرداری کے پاس جانا چاہتے تھے، نہ وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جانا چاہتے تھے۔ اس طرح سے یہ سچویشن دیکھ کر آصف علی زرداری نے لاہور کے اندر ڈیرے ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ جو ادھر سے آ رہے ہیں میں ان کو اپنے ہی بغل میں بٹھا لوں گا اور اپنے ساتھ بٹھا لوں گا اور اپنی پارٹی کے اندر شامل کر لوں گا، اور کئی دنوں سے یہ بیانہ بنایا جا رہا تھا اور اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے یہ ایک پراپنڈا کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت آصف علی زرداری کو دی جا رہی ہے اور اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو کو بنایا جا رہا ہے۔ کسی طرح اس بیانے کو لانچ کیا جائے اور پاپولرٹی پیپل پارٹی کی بنائی جائے اور اس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ بنایا جائے، جس بیک گراؤنڈ اور اس چھتری کے تلے تمام کے تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں
اور کسی طرح میرا گراؤنڈ بن جائے اور میں یہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں کہ میرے پاس پنجاب کے اندر اتنے لوگ ہیں اور میرے پاس KPK کے اندر اتنے لوگ ہیں اور میرے پاس بلوچستان کے اندر اتنے لوگ ہیں اور تمام MNAs اور تمام MPAs، زیادہ تر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر MPAs کو توڑا گیا، کیونکہ زیادہ جو آصف علی زرداری کو ضرورت تھی وہ پنجاب کی تھی، اور پنجاب کے اندر انہوں نے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ MNAs کی تعداد کم تھی کیونکہ زیادہ تر MPAs کو نکالا گیا ہے، اور وہ MPAs تھے جن کو PTI کے اندر یا تو قیادت آگے نہیں آنے دیتی تھی یا تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس طرح کے جو فصلی بٹیرے تھے وہ بھاگ کر PTI سے نکل گئے، اور جو ہی وہ ادھر سے نکلے تو ایک دو دن وہ آصف علی زرداری کی طرف جھانسا لیتے رہے، لیکن ادھر وہ نہ جا سکے۔ بالآخر ان کو جہانگیر ترین کو لانا پڑا۔ جب جہانگیر ترین لانچ ہوا تو اس نے میٹنگیں شروع کر دی، اور میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ اب جو حکومت ہے وہ جہانگیر ترین کو دی جائے گی، اور جہانگیر ترین کو لانچ کر دیا گیا۔ اس طرح کا بیانیہ اور میڈیا پر دکھایا جا رہا تھا، بڑی بڑی ہیڈ لائن چلائی جا رہی تھی، اور اخباروں کے اندر مین پوائنٹ لکھے جا رہے تھے، مین سرخیاں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب جہانگیر ترین کے پاس میرے خیال کے مطابق 20 سے 25 لوگ گئے ہوں گے جو PTI چھوڑ کر گئے تھے، اس سے اب بغاوت سب سے پہلے شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب کے لئے کا ایک MP ہے طاہر رندھاوا، انہوں نے جہانگیر ترین گروپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلا استعفیٰ جہانگیر ترین گروپ سے آ گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دیگر بھی لوگ جو PTI چھوڑ کر نکلے تھے اور PTI چیئرمین عمران خان کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور سیاست سے انہوں نے کہا کہ ہم بریک لے رہے ہیں، اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، PTI کی قیادت سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جگہ مل جائے، ہم دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہم دوبارہ PTI میں آنا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے گرد بغاوت شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد PTI چیئرمین عمران خان اور اس کی سسٹر اور اس کے جو بہنوئی ہیں ان کے اوپر ایک جھوٹا اینٹی کرپشن کا جنوبی پنجاب کے سٹی لیا کے اندر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس مقدمے کی نوعیت ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹ ڈالی ہے اور کہا گیا ہے کہ ناجائز رقبہ جو 500 کنال تھا وہ PTI چیئرمین عمران خان اور CM پنجاب عثمان بزدار نے اپنی طاقت کے اوپر ناجائز انتقال کرایا ہے، جو کہ جن کی ملکیت تقریباً 6 ارب روپے تھی، اور انہوں نے تقریباً 14 سے 15 کروڑ میں اپنی سسٹر کے اوپر فروخت کر دیا ہے، جس کے اوپر لئے کے ایک مقامی لوگوں سے درخواست دائر کروائی گئی ہے، اور اس کے اوپر ناجائز استعمال کا PTI چیئرمین عمران خان اور عثمان بزدار اور PTI چیئرمین عمران خان کے سسٹر اور PTI چیئرمین عمران خان کے بھنوئی کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے مسٹیک یہ کیا ہے، اس کی جو ڈیٹ ڈالی گئی ہے انتقال کی، وہ ڈیٹ ناظرین کیا تھی؟ وہ ڈیٹ تھی 30/2/2022۔ جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر 30 دن نہیں ہوتے، زیادہ تر اس کے اندر 28 دن ہوتے ہیں، یا جو ہفتہ 4 کے اوپر ڈیوائیڈ ہو تو وہ جو اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اس منتھ کی تو 29 ہوتی ہے، 30 نہیں ہوتی۔ انہوں نے 30/2/2022 ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کا جھوٹ تھا اور جو غلطی تھی
وہ FIR کے اندر درج ہو گئی ہے، اور سب سے پہلے جب عدالت کے اندر وکلا کی طرف سے بحث کی جائے گی تو سب سے پہلے یہی نقطہ اٹھایا جائے گا کہ ان کو اتنی جلتی تھی اور انہوں نے اتنا بڑا برینڈر کر دیا ہے کہ FIR کے اندر سب سے بڑی غلطی کر دی ہے کہ کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کا نہ پاؤں ہوتا ہے نہ اس کا سر ہوتا ہے، اس کو جہاں بھی لگا دیا جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے، سچ کبھی نہیں جھکتا، جھوٹ آخر کار بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، مقدمہ درج ہوتے ہی بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا اور جو بیانہ بنانا تھا، جو پچھلے 6 سے 7 ماہ کے اندر جس ٹائم PTI چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور KP کے اسمبلی کو توڑا تھا، اس وقت سے انہوں نے ایک بیانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ اس وجہ سے الیکشن نہیں کرایا کہ یہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں تھے، عوام کو یہ بتانے کے قابل نہیں تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب انہوں نے پچھلے 6 ماہ سے ایک کوشش کر رہے تھے کسی طرح عمران خان ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ دے جس پوائنٹ کے تحت ہم عوام کے پاس جا سکیں اور عوام کے پاس جا کر ہم اپنا بیانیہ بنائیں اور عمران خان کو کمزور کریں، جس کے لیے متعدد بار میٹنگ کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جن کو یا تو شیطانی کہا جائے یا جن کے ذہن کے اندر فطور ہوتے ہیں، انہوں نے یہ میٹنگیں کی ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک پروگرام لانچ کیا ہے، جس پروگرام کا اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے، جس پروگرام کا حامد میر نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے وقت دے دیا جائے اور میرے ساتھ انٹیلیجنس کے وہ لوگ دیے جائیں جو صاف اور شفاف تحقیقات کرا سکیں اس 9 مئی کے واقعے کی۔ اس واقعے کے اندر IG پنجاب، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور مریم نواز اس پلان کا حصہ ہیں۔ اس 4 آدمیوں کی طرف سے یہ جو پلان لانچ کیا گیا تھا، اس لیے لانچ کیا گیا تھا کہ کسی طرح PTI چیئرمین عمران خان کو کمزور کیا جائے اور کسی طرح PTI چیئرمین عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، اور متعدد بار رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس کا سر کچلا جائے اور اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ متعدد بار مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان 3 آدمیوں کے ایک جیسے بیان تھے، جو ایک طرف سے PTI چیئرمین کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کوشش یہ تھی، آج مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی قیادت میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اجلاس ہوا ہے، جس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر KPK، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے اندر ایک سیاسی پارٹی جس نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے اس کو بے نقاب کریں گے اور پوری قوم کو بتائیں گے کہ یہ سیاست دان نہیں ہے، یہ انتشار ہے، اور انہوں نے جو 9 مئی کو کیا ہے اور انہوں نے جو شہداء کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے ملک کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ وہ بیانیہ تھا جو بیانیہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ حق ہے اور اللہ نے جو چاہے وہ ہر صورت ہوگا، اور اللہ پاک نے PTI چیئرمین عمران خان کو جو مقبولیت دی ہے اس مقبولیت کو کم کرنے میں یہ تمام PDM کی جو 14 جماعتیں ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کے گربان پکڑنے پر آ گئے ہیں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں یہ کہ یہ اس طرح سے اب ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے اور ایک دوسرے کو گالے نکالیں گے۔ وہ وقت بہت جلد آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی
ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔